الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سورۃ الاعراف کی 96 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی والے بن جاتے تو تم یقین رکھو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، سو جو کام وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بھی اس بات کی طرف سے بستی والوں کا ڈر ختم ہو گیا؟ بستی والے امن چین میں آ گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو ایسے وقت آ پڑے کہ وہ سوئے ہوئے ہو۔ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستی والے اس بات کی طرف سے نیڈر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب چاش کے وقت میں یعنی دوپہر کے وقت میں ایسی حالت میں آ جاوے کہ وہ کھیلتے ہو۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بھلا کیا وہ لوگ اللہ تعالی کے مکر سے یعنی اللہ کی اچانک پکڑ سے امن یعنی اطمینان میں ہو گئے، سو اللہ تعالی کے مکر یعنی پکڑ سے تو صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ اور برباد ہونے والے ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، بھلا کیا زمین پر پہلے زمانے میں رہنے والوں کے ہلاک ہونے کے بعد اب جو لوگ آج کل اس زمین کے وارث بنے ہیں ان کو یہ ہدایت یعنی نصیحت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں پکڑ لیویں، اور
جو ضد پر رہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، لہذا وہ کوئی بات سنتے نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یقیناً ان بستی کے لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا، اور ہم نے تو ان میں اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ پہلے نبیوں کے قصے چل رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ بڑے بڑے نبیوں کے قصے اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد کچھ اہم باتیں ان قصوں کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بہت بڑی بات کہ اگر شہروں میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے دو کام کر لے وے تو اللہ ان کو برکت ہی برکت سے مالا مال کر دیں گے۔ آج ہر ایک کو برکت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دو چیزوں میں برکت کو چھپایا ہے۔ قرآن میں فرمایا، ایک تو ایمان مضبوط اور دوسرا اللہ کا ڈر۔ ایمان اور اللہ کا ڈر جس کے پاس ہوگا، اللہ ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کیسی برکت؟ آسمان سے برکت، زمین سے برکت، سب طرف سے ان کے لیے برکت برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ آسمان سے برکت کا مطلب یہ ہے اللہ رحمتوں والی بارش برسائیں گے۔ زمین سے برکت یہ، زمین میں اللہ تعالیٰ شاندار کھیتیاں اگائیں گے، اناج اگائیں گے، پھل فروٹ اگائیں گے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کی برکت میں زمین سے نکلنے والی الگ الگ قسم کی دھاتویں بھی ہے۔ خدا سونا، چاندی، پلیٹینم، پیتل، تانبا، آئل، گیس، کروڈ، پیٹرول، یہ سب نعمتیں زمین میں سے اللہ تم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ خدا اپنی برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ ایمان مضبوط اور اللہ کا ڈر، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ برکت الگ الگ شکل میں ہوتی ہے۔ کبھی تو برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے کھول دیتے ہیں۔ ہر طرح کی بھلائی اور اچھائی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ آدمی یوں سوچتا ہے ماشاءاللہ میری تندرستی بھی بہت اچھی ہے، میرا بزنس بھی بہت اچھا ہے، میرا گھر بھی بہت اچھا ہے، گاڑی بھی بہت اچھی، باڑی بھی بہت اچھی، فیملی بھی بہت اچھی، بیوی بھی بہت اچھی، بچے بھی بہت اچھے، بہت ہر چیز میری اچھی۔
کوئی پرابلم نہیں مجھے میری زندگی میں. یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اللہ ہر طرف سے عطا فرماوے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے. برکت کی ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں. تھی وہ تھوڑی سی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پر رکے، صحابہ کی بہت بڑی جماعت ساتھ میں، بہت بڑی جماعت، سینکڑوں صحابہ ساتھ میں، اور جہاں رکے جنگل میں وہاں پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، جانور بھی پیاسے، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی. سارے صحابہ اونٹ پر، کوئی گدھے پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی خچر پر سوار ہے، جانور بھی پیاسے، اور وضو کر کے نماز بھی پڑھنی ہے، پانی کی ضرورت ہے. پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک چھوٹے سے برتن میں ایک صحابی پانی لے کر آئے، بس اتنا ہی پانی تھا. اور سینکڑوں صحابہ، 1000 سے زیادہ، اور جانور سب کے، اور جانور تو کتنا پیتے ہیں، اور صحابہ کو پیاس بھی لگی، وضو بھی کرنا ہے، اتنا سا پانی. جب وہ پانی لے کر آئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی مبارک انگلی اس پانی کے اندر رکھ دی. جیسے ہی اپنی مبارک انگلی پانی میں رکھی تو وہ چھوٹے سے پانی کے اندر سے پانی کا فوارہ نکلا، اور ایسا زبردست فوارہ نکلا کہ پورے لشکر میں، پوری جماعت میں جو سینکڑوں صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پیٹ بھر کے پانی پلایا، وضو غسل کیا، اور سب کے پاس پانی بھرنے کے جو برتن تھے، اس زمانے میں مشکیزے ہوتے تھے چمڑے کے، پکھال گجراتی میں کہتے ہیں مشکیزے کو، یا یہ کہ سراہی، سب نے بھر لیے پانی سے، پھر بھی وہ برتن کا پانی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا. اس کو برکت کہتے ہیں. اور یاد رکھو، اس دنیا میں بہت سارے پانی ہیں، زمزم کا پانی ہے، حوض کوثر کا پانی ہے جو آخرت میں ہوگا، اور نیل ندی کا پانی ہے، نائل جو جنتی ندی ہے، سہون جہون یہ بھی جنتی ندی ہے. تمام پانی میں سب سے زیادہ افضل، بہترین، برکت والا پانی جو اس وقت حضور کی مبارک انگلی میں سے نکلا تھا، وہ سب سے زیادہ برکت والا افضل پانی، زمزم سے بھی افضل، کوثر سے بھی افضل، تمام پانی سے افضل، جو چھوٹے سے برتن میں حضور نے انگلی رکھ دی اور آپ کی انگلی مبارک کی برکت سے جو پانی کا فوارہ نکلا، وہ سب سے افضل اور بہترین پانی تھا جو اس وقت صحابہ نے پیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم کا مبارک پانی آتا ہے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں اتنی برکت ہوئی کہ پورے لشکر نے پیا، جانوروں نے پیا، برتن بھر لیے. تو کبھی تو اللہ ایسے برکت کر دے دیتے کہ تھوڑی چیز کو اللہ زیادہ کر دیتے ہیں. صحابہ خندق کھود رہے ہیں، مکہ سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، 15,000 کے قریب مکہ کے کافروں کا، عرب کے مشرکوں کا، اور حضور صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے، کھائی کھود رہے، اور بھوک صحابہ کو لگی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے. ہفتہ ہو گیا کھڈا کھودتے کھودتے. حضور کا پیٹ مبارک اور پیٹھ مبارک پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی، خود کھڈے کھود رہے تھے حضور.
سب صحابہ کو بھوک لگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے گھر گئے, بیوی کو کہا کچھ ہے گھر میں؟ کہا تھوڑے سے جو ہے, بارلی تھوڑے سے ہیں. کہا اس کو پیسو, آٹا بناؤ اس میں سے. ایک بکری کا بچہ ہے, اس کو کاٹو اور اس کا گوشت تیار کرو. پھر بیوی کو کہا تم تیار کرو, میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کھانے کے لیے. بیوی نے کہا کہ دیکھو کتنا آٹا ہے اور کتنا گوشت ہے آپ کے سامنے, تھوڑا سا آٹا اور چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت, تو حضور کو لانا اور حضور کے ساتھ تھوڑے 4-5 آدمی کو لانا, زیادہ مت لانا, ورنہ کھانا ختم ہو جائے گا تو میرا نام بدنام ہوگا. بیوی نے ڈر ڈر کے کہا. حضرت جابر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور دعوت ہے, آپ کی بھوک دیکھی نہیں جاتی, آپ اتنے بھوکے ہیں کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر اور پیٹ پر مٹی لگی ہوئی ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, چلو میں آپ کو گھر پر کھانے کی دعوت دیتا ہوں. بتا دیا اتنا سا کھانا ہے گھر پر. حضور نے تو پورے لشکر میں اعلان کر دیا چلو جابر کے یہاں دعوت ہے. حضرت جابر حیران پریشان. بس حضور نے اتنا کہہ دیا جابر میں آؤں نہیں وہاں تک کوئی سالن نہ نکالے. حضرت جابر جلدی جلدی گھر آئے. بیوی کو کہا کہ حضور نے تو پورے لشکر میں اعلان کر دیا, سینکڑوں صحابہ ہے, پورے لشکر میں اعلان ہو گیا ہے. کہا اچھا میں نے آپ کو کہا تھا. کہا حضور کو بتلا دیا تھا تم نے کہ کتنا آٹا اور کتنا گوشت ہے؟ بتلا دیا تھا. پھر حضور نے اعلان کر دیا. کہا کوئی بات نہیں, جب حضور کو بتلا دیا تھا کہ اتنا آٹا تھا اتنا گوشت ہے, پھر حضور نے اعلان کر دیا, اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, جس میں آٹا تھا گوندا ہوا, ادھر سالن تھا گوشت, کچھ پڑا دم کیا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ڈھکن پورا کھولو مت, تھوڑا کھولو اور اندر سے سالن نکالو, اور جس میں آٹا ہے اس کو بھی پورا مت کھولو, اندر ہاتھ ڈال ڈال کے آٹا نکالو, ڈھکن ڈھانک کے رکھو. اور کہا ادھر تندور بناؤ, چالو کرو تندور, روٹی پکاؤ. محلے کی عورتیں آ گئی کہ پورا لشکر آ گیا, لمبی چوڑی جماعت, 2000 سے بھی زیادہ صحابہ, اور محلے کی عورتیں بھی روٹی بنانے آ گئی, اور ادھر گوشت نکالا جا رہا ہے. اتنے بڑے مجمع نے ایک چھوٹی تپیلی کے گوشت میں سے پیٹ بھر کر کے کھایا. گھر کی عورتوں نے کھایا, محلے والوں نے کھایا, اور پھر جو ڈھکن کھولا تو جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہا. ایک بوٹی بھی کم نہیں اور ایک ذرہ برابر آٹا بھی کم نہیں, جتنا تھا اتنا ہی رہا. اس کو برکت کہتے ہیں. تو کبھی برکت میں اللہ کوانٹیٹی زیادہ کر دیتے, چیز زیادہ کر دیتے, اور کبھی برکت ایسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ وہ چیز کو اتنی ہی رہنے دیتے ہیں لیکن اس میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے. چیز بڑھاتے نہیں اللہ تعالیٰ, جتنی اتنی رہنے دیتے, لیکن اس میں اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ سارا کام ہو جاتا ہے. یہ پوچھو ان سفید داڑھی والوں کو, 60-70 کے اوپر والوں کو پہلے کتنی آوک تھی, تو کہیں گے 500 روپے 600 روپے مہینے کی آوک تھی. کا گھر چلتا تھا, کا چلتا تھا, بچت بھی ہوتی تھی, بچت بھی ہوتی تھی. کیا کھاتے تھے؟ دیسی گھی کھاتے تھے. 600 روپے کی آوک میں, 500 روپے کی آوک میں پورا گھر چلتا تھا, اور وہ پامولین تیل پر نہیں, دیسی گھی کے اوپر کا بچت بھی ہوتی تھی, بچت بھی ہوتی تھی. اس کو برکت کہتے ہیں.
کہ جتنا تھا اس میں کام چل جاتا تھا، اور آج 500-600 روپے روز کے ہوئے تو بھی گھر صحیح چلتا نہیں ہے. حالات ہی آ گئے، کیسی بے برکتی کا زمانہ آ گیا. تو جتنی چیز ہوتی ہے اس میں اللہ سارے کام بنا دے وے، اس کو بھی برکت کہا جاتا ہے. جیسے بعض مرتبہ گھر کے اندر کوئی برتن ہوتا ہے تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ تو میری دادی کے ہاتھ کا خریدا ہوا ہے. دادی اماں کی شادی ہوئی تھی تب دادا دادی خرید کے لائے تھے، آج سے 80 سال پہلے. دادا دادی نے بھی استعمال کیا، پھر میرے ابا اماں نے بھی استعمال کیا، اب ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ تو برکتی یادگار برتن ہے، یہ نہیں کسی کو بیچنے کا. گھس گھس کے بھی ٹھوک ٹھوک کے بھی استعمال کرو، یہ ہے برتن کی برکت. ایسی گھر میں اور چیزیں بھی ہوتی ہے، پلنگ ہے، کپڑے ہیں، بعض ایسے. تو اللہ بعض چیزوں میں ایسی برکت رکھتے کہ چیز اتنی رہتی ہے اور اس میں سارا کام بنا دیتے ہیں اللہ تعالی. اور یہ برکت صرف دولت میں نہیں ہوتی. ہم تو صرف دولت میں برکت ڈھونڈتے ہیں. دولت میں بھی برکت ہوتی ہے اور چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے، چیز بھی برکت والی ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ کام میں بھی برکت ہوتی ہے. پہلے لوگ جو کام کر گئے وہ کام آج سارے اسباب ہے، سادھن ہے، پھر بھی پہلے لوگوں جیسے کام ہم نہیں کر پاتے. آپ اندازہ لگاؤ کہ آج کے زمانے میں ایک ایگزامپل ہو، کنسٹرکشن کے سامان کیسے کیسے آج کے زمانے میں. لفٹ ہے، کال مال بنانے کی مشینیں ہیں، اور سٹاف ہے، سادھن ہے، سامگری ہے. لیکن جو کنسٹرکشن کا کام آج سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے ہوا، آج اس کے برابر کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بنا کے دکھا دے وے دلی کے جامع مسجد جیسی ایک آدھ مسجد کہ 400 سال سے کھڑی ہے جیسی کی ویسی، اب تو 40 سال میں ریپیئرنگ کرنا پڑتا ہے، اتنی مضبوط بنانے کے باوجود بھی. کوئی بنا کے دکھا دے کہ ایک قطب مینار 500 سال سے کھڑا ہے، کوئی بنا کے دکھا تو دے. تو یہ ہے ایک طرح کی برکت کہ چیزوں میں برکت، کام میں برکت. پہلے عالموں کی عمر ہم دیکھتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری کتابیں لکھ ڈالی. ہم پڑھ نہیں پاتے اتنی عمر میں اس کو، وہ لکھ کے گئے ایسی بڑی بڑی کتابیں. تو کام میں برکت، وقت میں برکت، چیزوں میں برکت، دولت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولتے. لیکن اس کے لیے چاہیے ایمان اور تقوی. ایمان چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے. کہتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ خاندان میں تھی تو ان کا جو خزانہ تھا بیت المال، ریزرو بینک ان کی، اس میں بہت قیمتی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی. اس میں گیہوں کے دانے رکھے ہوئے تھے تھوڑے بہت. آپ سوچو کہ گیہوں کے دانے خزانے میں کیوں رکھے، سرکاری خزانے میں تھوڑے سے؟ وہ گیہوں کے دانے کبوتر کے انڈے کی سائز کے تھے. جتنے بڑے بڑے کبوتر کے انڈے ہوتے، یہ لکھوٹے کھیلتے ہیں نا بچے، اتنی سائز کے گیہوں کے دانے، ایک دانہ اتنا بڑا بڑا وہ رکھا ہوا تھا خزانے میں. اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس زمانے میں دنیا میں انصاف عام تھا اس وقت برکت کے گیہوں اتنے بڑے بڑے زمین سے اگتے تھے. ایسی برکت والے گیہوں کے دانے. اور اب دیکھ لیجئے گیہوں کے دانے کی سائز ہمارے سامنے ہے، اور دیسی گیہوں جو اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اس کی سائز، اور ہائیبریڈ جو اوپر سے اچھے اندر سے کھوکھلے اس کی سائز دیکھ لو. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایمان اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. ایسی ایسی برکتیں پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اور آج دنیا میں ہر چیز زیادہ ہے. پہلے کبھی دنیا میں چیزیں اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت پر ہے.
اور اس کی آسان مثال سمجھو، ایک آدمی لاری لے کر سبزی بیچنے نکلا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے بھی ایک بناتے ہیں لاری میں، ایک اوپر ایک نیچے، تو تھوڑی تھوڑی سبزی اوپر رکھتے ہیں، جیسے جیسے بکے گی اوپر لائیں گے، اس میں اچھی کوالٹی کی اور درمیانی کوالٹی کی سب تھوڑی مکس، تھوڑی ہلکی کوالٹی کی تھوڑی اچھی، دو طرح کی رکھیں گے، پھر وہ ہلکی بکے پھر تھوڑی نیچے سے نکال کے رکھے۔ شام ہو گئی، اب اس کو لاری خالی کرنی ہے تو سب نکال کے رکھ دیتا ہے کہ سب نکل جاوے، جو بھاؤ آوے نکالو، شام ہو رہی ورنہ پھینک دینی پڑے گی۔ دنیا کی شام ہو رہی ہے سمجھو بھائیو، دنیا کی شام ہو رہی ہے اور قیامت کی صبح کا وقت قریب ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا کے دروازے سب کھول دیے، لو جتنے خزانے کھاؤ پیو، خوب خزانوں کے دروازے کھول دیے اللہ نے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہے، آج سے پہلے دنیا میں اتنا سونا چاندی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں مائنز، کھان، معدن زمین سے نکل رہے، پیٹرول، آئل، آج سے 100 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا پیٹرول آئل کیا چیز ہوتی ہے۔ آج اللہ نے دروازے کھولے، کروڈ آئل اور ایسی ایسی دھاتویں زمین سے نکل رہی ہے، کبھی لوگوں نے سنا بھی نہیں، پلیٹینم کبھی نہیں سنا تھا کسی نے، یورینیم کسی نے سنا تھا؟ ایسی ایسی دھاتیں اللہ زمین سے نکال رہے، جتنے خزانے خدا نے زمین میں بھرے کا دنیا کی شام ہو رہی ہے، سارے خزانے خدا تعالیٰ کھول رہے ہیں، اور ابھی اس سے زیادہ خزانے نکلنے والے ہیں، سن لو۔ اور یہ قرآن کے 30ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت سے پہلے زمینیں ہلے گی، ہل رہی ہے پوری دنیا میں، دھرتی کم بہت آ رہے ہیں اور اندر سے خزانے باہر آ رہے ہیں، واخرجت الارض اثقالها، اور حدیث میں اتنے خزانے نکلیں گے، اتنے خزانے نکلیں گے، زمین پر چلو گے اندھیرا ہوگا یا اجالا، ٹھوکر لگے گی، تم نیچے مڑ کے دیکھو گے ٹھوکر کیسے لگی، تو کہا سونے کا بڑا ٹکڑا پڑا ہے اس سے ٹھوکر لگی، لیکن آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، اس کو کون لے رہے، اتنی برکت آئے گی۔ اور انسان یوں کہے گا یہ گولڈ، یہ سلور، یہ سونا، یہ چاندی، آج سے پہلے کے لوگ اسی کے لیے لڑ لڑ کے مر گئے دنیا سے، ایسا بولے گا انسان۔ تو کہا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھ لو جن کے پاس ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کو اللہ جو دیتے اس میں کم ہو تو بھی برکت ہوتی ہے، اور جس کے پاس ایمان اور تقوی نہیں ہے وہاں زیادہ ہے پھر بھی برکت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی پگار 6,000 روپے ہوتی ہے، پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں تو 6,000 لائٹ بل نے چائے کھان دودھ شکر میں ہی ہو جاوے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے تو لائٹ بل میں اتنا ہو جاوے، ڈاکٹر کے بل میں اتنا ہو جائے، اور مولانا لوگوں کی پگار 6,000 نے اس میں استری ٹائٹ کپڑے میں رہتے ہیں، کبھی استری ٹوٹی بھی نہیں ہے ان کی۔ تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے جو انسان بھی برکت چاہے وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، خدا اس کو برکتوں سے نوازیں گے، وعدہ ہے اس آیت میں اللہ کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا دیکھو ہمارا عذاب ہم کیسے کیسے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی تو ایسا ہوا کہ رات کو لوگ میٹھی نیند سوئے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جاوے، بہت سے علاقوں میں ایسا ہوا، پوری بستیاں رات کو میٹھی نیند سوئی تھی، عذاب آیا، بستی ختم ہو گئی، صبح اٹھنے بھی نہیں پائے۔ آگے آیت میں فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، چاش یعنی یہ 10-11 بجے کا وقت،
جس میں سورج پورا نکل آوے، روشنی پھیل جاوے، کہ ایسے وقت پر بھی اچانک اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور خدا پوری بستی کو ہلاک کر دے وے۔ افا امینو مکر اللہ، کیا اللہ کی پکڑ سے تم لوگ بے خوف ہو گئے؟ خدا کی پکڑ سے ڈرنا چھوڑ دیا تم نے؟ ڈرتے نہیں اللہ سے؟ جن لوگوں کو نقصان ہونے والا ہوتا ہے وہی اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو نقصان میں پڑنے والے لوگ ہیں وہی اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ باقی جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت کے اندر پکڑ سکتے ہیں، اور پچھلی امتوں کے جو قصے سنائے ہم نے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ہود علیہ السلام کے، بعد کے دوسرے نبیوں کے، یہ سب قصے اس لیے سنائے تاکہ تم لوگ کچھ نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ جو اللہ پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے ٹائم میں بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کو عذاب میں ہلاک کر سکتے ہیں وہ اللہ آج بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ نصیحت اور عبرت کے لیے ہم نے قصے سنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب جو لوگ مانتے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی اچھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور یہ بہت خطرناک درجہ ہے بھائیوں۔ ہم کوئی بات سنیں کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہوئے، توبہ کی توفیق نہ ہوئے، سدھرنے کی توفیق نہ ہوئے، یہ تو سب ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہم ٹھیک ہے نہیں، تو سمجھو کہ ہمارے دل کے اوپر اللہ نے لاک کر دیا، تالا لگا دیا، مہر لگا دی، دل اب پتھر ہو گیا، اور اب اس دل میں کوئی بات اترنے نہیں پاتی، اور وہ آدمی صحیح بات سمجھ نہیں پاتا۔ ایسے آدمی کو تو خوب رو رو کے اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہ کر اپنے دل کے کالے پن کو نکلوانا چاہیے۔ آج عام طور پر یہی ہو رہا ہے کہ کہیں کی کوئی بات سنیں گے عذاب کی، مصیبت کی، تکلیف کی، برے حالات کی، اور پہلے تو صرف سنتے تھے، ریڈیو پر پڑھتے تھے، اخبار میں، نیوز پیپر میں، زمانہ آ گیا ٹیلی ویژن کا، لوگ لائیو دیکھتے ہیں برے حالات، زمانہ آ گیا انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، اس میں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، کوئی عذاب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، برے حالات ہے، پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ جس گندے راستے پر پہلے تھے اسی پر ہے، جس بری عادت پر پہلے تھے ابھی بھی ہے، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی سدھار نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی معافی نہیں اللہ کے سامنے۔ سمجھو کہ یہ انسان کا دل پتھر بن چکا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ کے سامنے خوب رونے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں نے کیا گناہ کیا کہ آج میرا دل ایسا ہو گیا۔ ورنہ انسان کا دل تو ایسے حالات کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، وہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانا گلے سے نہیں اترتا، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، کیا ہو رہا ہے اللہ، یہ کیا حالات ہے اللہ، چین اڑ جاوے۔ اور آج سب کچھ دیکھ کر کے بھی ہمارے چین میں فرق نہیں، ہمارے موج مزے میں فرق نہیں، ہماری عیاشی میں کوئی فرق نہیں، ہمارے گناہوں میں کوئی فرق نہیں، ہماری آوارہ گردی میں کوئی فرق نہیں۔ سمجھو کہ یہ دل کے پتھر ہو جانے کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں سے وعدے لیے تھے ایمان لانے کے، عمل کرنے کے، لیکن اکثر لوگ کہاں وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اکثر لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ
دل کے پتھر ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا وہ دل عطا فرما دے کہ جس میں دوسروں کی ہمدردی ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کا پیار ہو، خدا کا ڈر ہو، نبی کی سچی محبت ہو، نبی سے عشق ہو۔ اللہ ایسا دل ہمارا بنا دے وے۔ اور دل میں جو گناہوں کا کاٹ لگا ہے، گناہوں کا میل لگا ہوا ہے، گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو عافیت سے نکال لے، اور اللہ برے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، گناہوں سے نفرت عطا فرماؤ، گناہوں کی نفرت عطا فرماؤ، گناہوں سے نفرت عطا فرماؤ، نیکیوں کی محبت عطا فرماؤ، نیکیوں کی محبت عطا فرماؤ، نیکیوں کی محبت عطا فرماؤ۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، برے ماحول سے حفاظت فرماؤ، برے دوستوں سے حفاظت فرماؤ، گندی عادتوں سے حفاظت فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، ہر ایک کو اپنا گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو عصمت عفت کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنی مہربانیوں سے اللہ حفاظت فرماؤ، ارض مقدس کے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرماؤ۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے اس کو ناکام فرما، اے اللہ ان کی سازشوں کو معطل فرماؤ، اے اللہ پوری زمین میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، حق کا بول بالا فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے ملک میں
جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ان میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ، آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ، فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہر انسان اور ہر جن کو ایمان عطا فرماؤ۔ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، شاعر اسلام کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت اور نصرت فرماؤ۔ جن کی جو تکلیف ہے اپنے کرم سے دور فرماؤ۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ، شادیاں کروا کے ان کو خوشگوار زندگی عطا فرماؤ۔ جن کے گھروں میں بیٹے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو علم نافع عطا فرماؤ، عمل صالح عطا فرماؤ، کامل تقوی عطا فرماؤ، ہر حرام سے حفاظت فرماؤ، ہمیں عزت، عافیت، سلامتی، ستاری، اخلاص عطا فرماؤ، زندگی میں برکت عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز ضروریات پوری فرماؤ۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے مقاصد پورے فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔